توجہ فرمائیے، ایک عابد کی نصیحت، یعنی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے ایک عربی شخص کی بہت تعریف کی گئی، اس کے بلند مرتبہ اور حسن و کلام کی خوبی کا تذکرہ بڑے اچھے انداز سے کیا گیا۔ وہ معرفت کے بارے میں جو گفتگو کیا کرتے تھے اس کی خوبی کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ اس سے مجھے اشتیاق ہوا کہ میں ان سے ملاقات کروں، کیونکہ بزرگوں کی باتیں سن کر شوق پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی شوق پیدا ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری کو شوق پیدا ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں، ان سے ملاقات کروں۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں نے ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور 40 یوم تک ان کی خدمت میں رہا۔ 40 یوم تک ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ان کی عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے مجھے یہ موقع ہی نہ مل سکا کہ میں ان کے علم سے فیض حاصل کر سکتا۔ ایک روز انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی اور مجھے دیکھ کر فرمایا، یہ شخص کہاں کا رہنے والا ہے؟ میں نے ان کو اپنے بارے میں بتایا تو فرمانے لگے کہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ میں نے عرض کی، کہا میں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے ایسا علم حاصل کروں کہ جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ دکھا دے۔ فرمانے لگے، اللہ سے ڈر اور اس سے مدد مانگ اور اسی پر توکل کر، وہی حمد و تعریف کے لائق ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار فرما لی۔ میں نے ان سے کہا، اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے، کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ میں مسافر آدمی ہوں، بڑی دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے دل میں چند سوالات پیدا ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، تم طالب علم ہو یا عالم ہو یا مناظر ہو؟ میں نے کہا، میں محتاج طالب علم ہوں۔ فرمانے لگے، پھر طالب علم کی طرح رہو اور سوال کا ادب ملحوظ خاطر رکھو۔ بزرگ کیسے تعلیم دیا کرتے تھے، کیسے سمجھایا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں، طالب علم ہی بن کر رہو، اس لیے کہ تم اگر آداب میں نقصان اور تعدی کرو گے تو استاد کا نفع تم سے چلا جائے گا۔ عقل مند علماء کرام اور صوفیاء کرام سچائی اور وفا کی راہ پر چلتے ہیں اور قرب اور صفائی کے قدم سے غم و مصیبت کے جنگل کاٹتے ہیں اور دونوں جسم کی عافیت اور لذت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اس مرتبہ پر بندہ کب پہنچتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ تو ارشاد فرمایا، جب وہ اسباب و انصاب سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ اپنے دل سے تمام علاقے ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ رتبہ بندہ کیسے پاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جب وہ طاقت و قوت سے نکل جائے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہ رہے کہ جس کا وہ مالک ہو اور نہ ہی ایسی حالت میں ہو جسے وہ جانتا ہو۔ تو کیسا پیارا سبق دیا اللہ والے نے۔ ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے، توجہ فرمائیے۔